إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں جو تمام قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اور احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے۔ ان دونوں کے پڑھنے سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ضرور بھیجا اور ان پر کتابوں کو نازل کیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے ہماری بری عادتوں کو، برے عقائد کو اور اسی طریقے سے شرک و بدعات کا خلا خما کرنے کے لیے، اچھے اوصاف پیدا کر لینے کے لیے یہ دونوں چیزوں کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ کسی مذہب میں ایسی تعلیمات نہیں ملیں گی جو اسلام کے اندر ملتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے میرے تمام پیغمبروں کو کہہ دیا تھا۔ کیا کہہ دیا تھا؟ کلو، کھاؤ تم۔ کھانے کے اندر پینا بھی شامل ہے۔ اور
کھانے سے پینے کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور پینے کو کھانے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کھاؤ تو کیا کھاؤ؟ دنیا مردار کھاتی ہے، خبیث چیزیں کھاتی ہے، خبیث چیزیں پیتی ہے اور بری چیزوں کو اپنا کر کے فیشن سمجھتی ہے۔ یہ ہر نبی کے زمانے میں تھا، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دینے کے لیے کہا کہ تم اگر کھانا ہے تو حلال چیزوں کو کھاؤ۔ حلال کو دوسرے معنی کے اندر پاک کہا جاتا ہے، پاک چیزوں کو کھاؤ۔ اب پاک چیزوں کے بارے میں جتنی بھی اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے حلال کی ہیں ان کو کھانا، اور جن کو اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا ان سے دور رہنا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ اب مثلاً ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں کی بات میں آ کر کے شہد کو حرام کر لیا تھا، جبکہ شہد آپ کے حرام کرنے سے پہلے بھی حلال تھی اور حرام کر لینے کے وقت بھی حلال تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی بات مان کر کے یقین کر لیا تھا کہ شہد سے مغفر کی بو آتی ہے جس کو میں بہت ہی ناپسند کرتا ہوں۔ مغفر ایک گھاس ہے، اس کی بو اچھی نہیں ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے تھے۔ تو امہات المومنین میں سے جتنے بھی اس میں شریک رہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت دلانے کے لیے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے مغفر کی بو آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی اور شہد کو حرام کر دیا۔ اب اللہ کی اجازت نہیں تھی، فوراً آیت نازل ہو گئی۔ کیا آیت نازل ہو گئی؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، کیا آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہو، یعنی بغیر اجازت کے؟ کیا تمہاری بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو؟ یہ کہنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہو گئے، معمولی پریشان نہیں، ارے میں نے کیا غلطی کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی قسم کو توڑو۔ اس کا توڑ بھی بتایا، نبی نے فوراً اس قسم کو توڑنے کے لیے تیاری کر لی، اور جو کچھ اس کا بدلہ دینا تھا، قسم کا کفارہ، اس کو ادا کر دیا اور اپنے اوپر شہد کو پھر استعمال کرنے کا ٹھان لیا۔ جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیے تھے وہ شرمندہ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتباہ کر دیا گیا آئندہ مجھے یہ سب چیزوں پر غور کرنا پڑے گا۔ اب رسولوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، رسولوں کے سردار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ تم ہی کیوں نہ ہو، اگر ایسی حرکت کی تو فوراً رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔
تو یہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے دلیل اور نمونہ ہے۔ اب ہمارے پاس جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں ان میں حلال اور حرام جانتے ہوئے بھی مسلمان نڈر ہو گیا ہے۔ نڈر، یہ نڈر پن اللہ کے سامنے کام نہیں کرے گا۔ آپ کا نہ ڈرنا اور اس پر ضد اور ہٹ درمی کرنا، یہ آپ کے لیے باعث ہلاکت ہے، باعث ہلاکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جن کی ممانعت شریعت کے اندر ہے، آپ کے لیے اور ہمارے لیے اس کے اندر بچاؤ ہے۔ اب پہلی بات کھانے کی میں نے آپ کو ذکر کیا، کتنی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر فرمایا، بہت سی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو کلو واشربو ولا تسرفو، دیکھا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ یہ چیز کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرنا۔ مثلا یہ مسجد ہے، اس کے لیے 2 یا 3 لائٹ کافی ہے، آپ 40-50 لائٹ لگا دیں گے تو آپ اسراف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسراف ہی کے معنی کے اندر تبذیر کا معنی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، شیطان کے بھائی۔ کتنا بڑا ٹائٹل مل گیا، کتنا بڑا ٹائٹل مل گیا، آپ کو شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ہم جو بھی کھاتے ہیں اس میں اسراف نہیں ہونا، جو بھی پیتے ہیں اس کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے، پہنتے ہیں اس کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ جس جگہ اللہ کا رسول آیا تھا آج وہاں آپ چلے جائیں گے تو اسراف کی انتہا ہو گئی ہے، کھانے کا طریقہ آتا نہیں۔ بڑے بڑے شیوخ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے مالدار بیٹھتے ہیں دسترخوان پر، تھوڑا سا کھایا چھوڑ کر کے چلا گیا، تھوڑا سا توڑا پھینک کر کے چلا گیا۔ ارے بوتلوں کی بھرمار، اگر ان بوتلوں کی جگہ میں کوئی میٹل کا جگ یا گلاس لے لیں گے تو کئی دن چلے گا۔ اب ان کے پاس عادت ہو گئی ہے کہ یوز اینڈ تھرو، زمزم کے پاس چلے جاؤ، دیکھو برہمن سے بھی زیادہ اچھوت ان کے پاس ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا پانی پیا، گلاس اٹھا کر کے پھینک دیا۔ قیمت کیا ہے اس کی؟ وہ قیمت اگر روزانہ لگائی جائے تو اس میں کئی گلاس آ جائیں گے، کئی جگ آ جائیں گے، کئی پینے کے برتن آ جائیں گے، اور وہ کئی سال تک انسانیت کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ پہلے ایسا ہی تھا۔ یہ انگریز کے سکھانے سے پہلے جگ کو چین ڈال کر کے بڑے بڑے مٹکوں پر لگا دیا جاتا تھا، آدمی پکڑ کر کے پی لیتا، اس کو نکال نہیں سکتا تھا۔ ہم نے بھی ایسا کیا ہے۔ اب جو لیٹسٹ دنیا کے نام پر روزانہ ہزاروں ڈالر صرف گلاسز پر
اور اسی طریقے سے اور چیزوں پر عرب استعمال کرتے ہیں جہاں ہمارا نبی آ کر کے اسراف سے بچانے کی تعلیم دی تھی، وہاں پر آج اسراف کی بھرمار ہو رہی ہے۔ سعودی عرب کے اندر جو کھانے پھینکے جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک رائٹر نے لکھا تھا کہ اگر دوپہر کا کھانا جو پھینکا جاتا ہے، شام کا کھانا پھینکا جاتا ہے، یہ جمع کر کے ہندوستان کے سارے غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اتنا کھانا ہم نے بھی دیکھا، کون ہماری بات سنتا ہے؟ ارے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، عورت سے لے کر مرد تک، سب کے سب اسراف کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اسراف ان کی پوری زندگی میں آ گیا۔ اب یہی مصر کے لوگ بیڑی سگریٹ کو حلال کرنے کے لیے کیا فتویٰ دیا تھا ایک زمانے میں، معلوم ہو؟ شاید نہیں معلوم ہو۔ ہم بچے تھے، ازہر سے ایک فتویٰ نکلا تھا، تعجب کرتے تھے ہم لوگ، روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے، بیڑی سگریٹ نہ کھانے میں شامل ہے نہ پینے میں شامل ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ ہوا لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، دھواں بھی لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، پی سکتا ہے۔ کیسی گمراہی ہے، کیسی گمراہی ہے۔ اس کی سڑن کو پاک بتانے کے لیے فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ روزے کی پاک حالت کے اندر تم اسے پیو، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعد میں ایک زمانہ یہ چلتا رہا، ازہر کے ہوش رکھنے والے علماء اس پر نظر ثانی کر کے یہ روزے کو فاسد کر دیتا ہے، روزے کی حالت میں پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ طیبات میں ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی چیز، آج معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، قرآن ان کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہمارے نجس لوگ اس پاکی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ نبی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ گمراہی کی حد تک انسانیت پہنچ جائے تو ہمارا نبی قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کر کر کے ان کو گمراہی سے نکالنے اور اس گندگی سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اسے سن کر عمل کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ گمراہی کیا ہے؟ آخری حد ہے۔ اب اس کے اندر اسراف بھی آ گیا، فضول خرچی بھی آ گئی، اور منمانی غلط چیزوں کا استعمال بھی آ گیا، ضرورت سے زیادہ چیزوں کا رکھنا بھی آ گیا، اور بہت سی ساری چیزیں جو انسانیت کو غیر ضروری ہیں ان کے استعمال کا ذکر بھی آ گیا۔ آج ہم لوگ جو چیزیں باہر استعمال کرتے ہیں خرید کر کے، اگر ہر گھر کے اندر ضرورت کے مطابق چاول، گیہوں، سب چیزیں استعمال کریں گے اور دوسری بیکار چیزیں نہیں بنائیں گے تو آپ کو آج بھی چاول بالکل 5-10 پیسے میں مل جائے گا۔ ایک چاول کے پروڈکٹ اٹھا کر کے پڑھیے، ہزاروں پروڈکٹ ہیں جو چاول کی قیمت کو بڑھانے کے لیے، اپنا منافع لوٹنے کے لیے اتنا ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں اور کمپنیاں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ آج قیمت کہاں ہے؟ 100 روپے تک آ گیا، 150 روپے تک آیا،
300 روپے تک، اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے چلی گئی جو پیسوں میں قیمت تھی۔ ہر چیز کا وہی معاملہ ہے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں جو بیکار ہیں اس کو ہم نے بڑھا لیا اور ہمارا پیسہ آگ میں جلا دیا۔ اب بیڑی کیا انسانوں کو ضروری ہے؟ اگر انسانوں کو ضروری تھا تو تمباکو کا پتا جانور بھی نہیں کھاتا۔ کون نہیں کھاتا؟ جانور نہیں کھاتا۔ اس کی مثال لکھا ہے، گدھا سب پتے کھاتا ہے مگر کیا؟ تمباکو کا پتا نہیں کھاتا۔ اور انسان تمباکو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، وہ زہر اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ ایک گدھے کے اندر ایک انسان کے اندر کتنا بڑا فرق ہے دیکھو۔ ایسے ہی دوسرے جانور بھی نہ بیڑی کا پتا، نہ بیڑی کا تمباکو، نہ سگریٹ کا پتا، نہ سگریٹ کا تمباکو، چیز ایک ہے، نام بدل بدل کر کے فلاں سگریٹ، ولس کنگ، فلاں کنگ گولڈ، یہ سب نام ایک ہی چیز ہے، پاخانہ ایک ہی ہے، لیکن پیپر میں بھر بھر کر کے نام دوسرا کر کے لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں اور لوگ لے کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے اس پر؟ کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے؟ ذرا حساب ڈالو۔ کوئی 2 پیک پیتا ہے، کوئی 3 پیک پیتا ہے، کوئی 1 پیک پیتا ہے، کوئی 1 کٹا پیتا ہے، کوئی 2 کٹے پیتا ہے۔ ارے کہاں چلے گئے تم لوگ؟ انسانیت کو چھوڑ کر کے حیوانیت سے بھی بدتر کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، مکروہ ہے۔ کہاں جائز ہے؟ ذرا آیت پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا، یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، پاک چیزوں کو تمہارے لیے وہ حلال کرتا ہے اور بری چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ اب اس کے نقصانات کتنے ہیں آپ نہیں جانتے، لیکن بڑے بڑے دنیا کے دانشوروں نے مل کر کے کہا کہ اس پر پابندی لگا، یہ چیز معاشرے کو نقصان دہ ہے، اس پر پابندی لگا دو۔ اور حکومتوں نے اس پر عمل کیا، لیکن پھر بھی چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ ہر سگریٹ کی پیک پر لکھا ہے کہ آپ سگریٹ پئیں گے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا، لیکن منہ میں ہوتا ہے سگریٹ اور پیکٹ ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دیکھا کتنی عقل مندی ہے۔ اگر کوئی چیز بری لکھی جاتی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر سگریٹ اور بیڑی کے بارے میں کیوں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور اس قبیل کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ پان کھانے کا شوق آیا، پہلے میٹھا پان بنایا جاتا تھا، ہم بھی کھاتے تھے، اب اس کے اندر کب سے زردہ ملایا گیا اللہ کو معلوم ہے۔ اب لوگ اس میں 120 ڈالو، 240 ڈالو، 340 ڈالو، 500 ڈالو، ارے کیا کیا نخرے، اور گال میں رکھ کر کے اسے چوستے ہیں۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ ان کے زبانوں پر، گالوں پر کینسر کی شکل میں اتار دیا۔ کتنے میرے خاص رشتہ دار بھی مر گئے اس کے اندر، لیکن ان کے بھائیوں کو آج تک عبرت نہیں۔ ان کے بھائیوں کو گالوں کو کاٹا گیا، دانتوں کو نکالا گیا، زبان کو بھی کاٹنے کی نوبت آ گئی۔ کس کی وجہ سے؟ تمباکو کھانے کی وجہ سے۔ یہ کیا چیز ہے تمباکو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اتنا شوق کئی کو پیدا ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دھواں لے کر کے چھوڑنا ہے تو دھوئیں کا اثر کم از کم اپنے پیپر پر یا کپڑے پر پھونک کر کے دیکھ لو، اس میں جو کالا دھبا پڑتا ہے یہ معمولی نہیں ہے۔ ہمارے سینے کے پھیپڑے پورے کالے ہو جاتے ہیں، اور سوراخ بند ہوتے 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 پھیپڑے کا کینسر ہو جاتا ہے۔ وجہ بھی معلوم ہے، ایک آدمی زہر کو قاتل سمجھتا ہے،
جان بوجھ کر کے پیے گا تو مر جائے گا۔ تو اسے خودکشی میں شامل کیا گیا ہے، حالانکہ اس کا نام سلو پوائزن ہے۔ آہستہ آہستہ یہ زہر انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ میں بھی پیتا تھا، مجھے معلوم ہے سانس میں کتنی تکلیف پیدا ہوتی تھی، میں ایسے تقریر کر بھی نہیں سکتا تھا، آواز ہی مدھم پڑ جاتی تھی۔ اللہ کا فضل ہوا کہ میں نے سوچا اگر میں پیوں گا تو میرے بچے بھی پئیں گے، انہی کے ہاتھ سے منگاؤں گا، بہتر ہے کہ ہم لوگ چھوڑ دیں۔ اور عبد الرحمن کوندو کی جو کتاب ہے تمباکو ایک زہر قاتل، وہ پڑھا تو کافی دلائل اس کے اندر تھے اور کافی علماء کے فتوے تھے، کافی دانشوروں کی باتیں تھیں، سمجھ میں آ گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور پھر چھوڑ دیا۔ آج 25 سال ہو گئے۔ تو انسان اگر عزم کر لے اور برائی کو چھوڑنا چاہے تو ضرور چھوڑ سکتا ہے۔ عزم کے بغیر یہ ٹال مٹول جو کرتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں کو حلال کرنے کا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات اسراف کی آئی، فضول خرچی کی آئی، تو یہ سب فضول خرچی میں شامل ہے، اور یہ حرام کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے اور دنیا کے اندر ان کا نام شیطان کے بھائی ہیں۔ اب انہی سے پوچھو کہ تم جو فضول خرچی کر رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام؟ ظاہر بات ہے جاہل سے جاہل کہے گا وہ حرام ہے۔ تو حرام کام کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، مسلمان کو سلنڈر ہو جانا چاہیے، ہتھیار ڈال دینا چاہیے، اور پھر کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ ایک تو آپ کا پیسہ برباد، دوسرا آپ کی صحت برباد، تیسرا آپ کی بیوی کی صحت برباد، چوتھا آپ کے بچوں کی صحت برباد، پانچواں معاشرے کے لوگوں کو تکلیف۔ یہ ساری چیزیں نظر رکھو اور حدیث پڑھو جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ خالص مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ کہاں محفوظ ہیں؟ ہاتھ سے بھی وہ کام کر رہا ہے، منہ سے بھی وہ کام کر رہا ہے، دونوں چیزوں سے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کسے؟ اپنے بھائیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو، سب نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو یہ مسلمان ہے؟ اس حدیث کے پیش نظر آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ آپ ہاتھ بھی استعمال کر رہے ہیں، زبان بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے بیماریاں عام ہو رہی ہیں تو حکومت نے پابندی لگا دی، جہاں لوگوں کا جمگھٹا ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، وہاں پر بھی آپ سگریٹ نہیں پی سکتے، بس اسٹانوں میں نہیں پی سکتے، ریلوے اسٹیشن میں نہیں پی سکتے، جہاں کچھ آدمی ہوٹلوں کے اندر بیٹھے ہیں وہاں نہیں پی سکتے۔ سب پر پابندی لگا دیا اور ان پر نگران کو مقرر کر دیا، اگر پیتا ہوا کوئی پکڑا جائے اس کو جرمانہ کرو۔ کہاں پینا چاہیے؟ ٹٹی میں۔ یہ چیز کیا ہے؟ ٹٹی میں پینے کے لائق ہے۔ جاؤ پاخانے کو بیٹھو، پاخانے کی چیز پاخانے میں استعمال کرو۔ کچھ لوگوں کو قبض کی بیماری دور کرنے کے لیے یہ بیڑی اور سگریٹ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہی پیشاب آیا، پاخانہ آیا، کھانا کھایا، دعوت کھایا، کچھ بھی کیا، فوراً سگریٹ منگاتا ہے، بیڑی منگاتا ہے، ٹٹی کو چلا جاتا ہے۔ تو آپ کبھی کھانا ٹٹی میں کھائیں؟
بولو، شربت ٹٹی میں پیے، جوس پاخانے میں پیے، یا دیں گے تو لے کر کے پئیں گے؟ ارے آپ کا ذوق خراب ہو گیا ہے۔ بیڑی سگریٹ اتنی بری چیز ہے کہ وہ بری جگہ ہی پینا چاہیے، ٹٹی کی جگہ ہی پینا چاہیے۔ کیوں؟ آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ یہ پاک صاف جگہ پینا درست نہیں ہے اور اسے ٹٹی میں ہی پینا چاہیے۔ تو دیکھو کتنے لوگ ہیں ٹٹی میں جاتے ہیں، بیڑیاں سلگا کر کے پیتے ہیں، سگریٹ سلگا کر کے پیتے ہیں، تو ان کو ٹٹی نکلتی ہے، نہیں تو نہیں نکلتی۔ کیسی بری عادت آپ نے ڈال لی، اس بری عادت کی وجہ سے آپ کو قبض ہو گیا، پیشاب پاخانہ بند ہو گیا، اور اسے کھولنے کی دوا کیا ہو گئی؟ بیڑی سگریٹ۔ پہلا حرام اسراف، دوسرا حرام کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو اپنے ہاتھ سے اور زبان سے تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے۔ اب تیسرا کیا حرام ہے اس کے اندر؟ دیکھو، غور کر کے دیکھو، میں غلط بول رہا ہوں تو ہماری زبان کاٹ لینا۔ تیسرا حرام اس کے اندر نکوٹین ہے۔ نکوٹین بھی ایک زہر ہے۔ وہ نکوٹین آپ کے بدن میں جا کر کے آپ کو بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تیسرا حرام۔ منہ میں بدبو کرنا حرام ہے، منہ میں بدبو کر لینا حرام ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات کیسی تھیں؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ خالی ہے، کھانا نہیں ہے اس کے اندر، تو آدمی بھوکا رہتا ہے تو معدے کے اندر سے جو بخارات نکلتے ہیں، منہ سے ایک قسم کی بدبو نکلتی ہے، اسے عربی میں خلوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلوف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدبو سے آپ کو اگر تکلیف ہو تو دیکھو، تکلیف محسوس مت کرو، یہی روزہ ہے۔ ہم لوگ کہاں اتنا کھا لیتے ہیں، ہمارا پنگا کھل جاتا ہے، وہاں کی بدبو پھیل جاتی ہے مسجد کے اندر پنگے کی، مگر منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے، مختصر سحری کرنے کی وجہ سے۔ بعض ایسے سست مصلی ہوتے ہیں، کاہل، دانت ہی نہیں لگڑتے، وہ تو بدبو حرام ہے۔ تو منہ کی جو بدبو ہے اس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو انسان جس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تم اپنی دانتوں کو مسواک کرو، پاک کرو، یہاں تک کہ بدبو تمہارے سے دور ہو جائے۔ اگر کبھی روزے دار کی منہ کی بدبو آ جائے، جس کو خلوف کہتے ہیں، وہ خلوف پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بخار کا مریض، اسے بھوک نہیں لگتی، کھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے ویسے اس کی بو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے بدبودار منہ رکھنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو جب اٹھتے تو پہلا نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے دانتوں کو صاف کرتے تھے، مسواک کرتے تھے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہمارا نبی کبھی بغیر مسواک کے صبح کی نماز پڑھا ہے۔ ارے تہجد نہیں پڑھا تو صبح کی نماز کیسے پڑھے گا؟ اور جو روزدار بار بار دانتوں کو مسواک کرتے ہیں ان کے منہ میں بھی بدبو نہیں رہتی، منہ میں بدبو نہیں رہتی۔
یہ بدبو اتنی خراب ہوتی ہے کھانے کی سڑن کی وجہ سے، راتوں میں بھی مسواک نہیں کرتا، صبح میں بھی مسواک نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہ کی بدبو کو فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑا جائے۔ تو انسان کو بھی آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، فرشتے کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا منہ میں بدبو کر لینا حرام ہے۔ بیڑی کی کون سی خوشبو ہوتی ہے؟ کڑوی سڑی 1 کلومیٹر آتی ہے۔ کیا آپ کو احساس نہیں ہے کہ میرے منہ کے اندر کی جو بدبو ہے 1-2 کو نہیں 1 کلومیٹر تک پہنچ رہی ہے؟ آپ مسجد میں بھی بیڑی مار کر کے آتی ہیں۔ صفوں میں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اس صف کے اندر بدبو جلا دی گئی ہے، بدبو جلا دی گئی ہے۔ کیا مسجدوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو کرنے کو حکم دیا ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد بنانے اور معطر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عطر لگاؤ، آپ کا عطر بیڑی ہے، آپ کا مسواک سگریٹ ہے، آپ کا مسواک چٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شرم کرو پینے والوں، شرم کرو، اب تو کم از کم توبہ کرو اور اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ اس کے بعد ایک مصلی بیڑی سگریٹ پیتے تھے، چھوڑ دیے۔ میں نے بلا کر پوچھا چھوڑ دیے کیا؟ کہا کہ ہاں میں چھوڑ دیے۔ آپ کی تقریر میں مجھے ایک بات بہت پسند آئی۔ کیا بولو گے؟ کسی کو کوئی بات پسند آ جاتی ہے، کسی کو 2 باتیں پسند آ جاتی ہیں، کسی کو پوری باتوں کے ساتھ آپ کی تقریر میں جب بدبودار منہ سے آپ اللہ کو بلاتے ہیں تو اللہ کا نام بھی بدبودار نکلتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو بدبودار، الحمدللہ پڑھتے ہیں تو بدبودار، پوری نماز بدبودار، کیا اللہ قبول کرے گا؟ یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، میں نے اسی دن سے بیڑی اٹھا کر کے پھینک دیا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر عقل مند ہے، ہوش مند ہے، تو کبھی ان بری چیزوں کے اندر جائے گا بھی نہیں، اپنائے گا بھی نہیں۔ اگر عادت بن گئی ہے تو فوراً توبہ کر کے چھوڑ دے گا۔ تو میں اس تعلق سے بہت باتیں بولنا چاہتا تھا، مگر وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت ملے تو انشاءاللہ پھر کبھی اسی موضوع کو جاری رکھ کر کے آپ کو اور باتیں بیڑی سگریٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بری عادتوں سے بچائے اور اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی مسلمان کو کوئی مسلمان تکلیف اور غضب نہ پہنچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبٌّ حَلِيمٌ۔ آپ کے پاس عمر بن خطاب بیت المال کے کیلنڈر آ چکے ہیں۔ قیمت 100 روپے ہے۔ کیلنڈر کی قیمت نکالنے کے بعد بقیہ رقم جیسے بیت المال کے ذمہ داروں کے کہنے کے مطابق بیت المال پر صرف کی جاتی ہے۔ آپ اس نیک کام میں ان کا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔